Assalamu alaikum students, this is Professor Danish Farman with the new video on poem 16 God's Attribute by Jalaluddin Rumi. ایک صوفی گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں. پوئم شروع ہوتی ہے God calls himself seeing to the end that means for the purpose. اس وجہ سے خدا اپنے آپ کو بصیر کہتا ہے اس وجہ سے. کس وجہ سے؟ His eye may scare you from sinning. Scare means frighten, کہ اس کی آنکھ تمہیں ڈرا سکے گناہ کرنے سے. لہٰذا شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ خدا نے اگر ایک صفت بھی اپنے لیے لی تو اس کا مقصد بھی انسان کی بھلائی ہی تھا، کہ اگر انسان کو نہ ڈرایا جائے گناہ کرنے سے اور وہ گناہ کی دلدل میں دھنستا چلا جائے تو وہ سزا پائے گا، اور خدا یہ نہیں چاہتا، اللہ یہ نہیں چاہتا. اسی لیے وہ اپنے آپ کو بصیر کہتا ہے. یعنی ہر صفت کوئی نہ کوئی مقصد رکھتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے. جیسے God calls himself hearing to the end that. خدا اپنے آپ کو سمیع کہتا ہے اس وجہ سے. کس وجہ سے؟ You may close your lips against foul discourse. کہ تم بری گفتگو سے اپنے ہونٹ بند رکھ سکو. یہ تمام انسانوں کے لیے ایک ایڈریس ہے کہ خدا کی جو سمیع صفت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ اپنے الفاظ کو تول کے بولیں. یعنی بے اختیار کسی کے خلاف کسی لالچ میں کسی وجہ سے جھوٹ یا برے پلاٹس نہ بنائیں تاکہ آپ بچ سکیں اس گناہ سے. اور خدا اپنے آپ کو سمیع کہتا ہے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے. یقیناً اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، تو اس کے ناموں میں بھی حکمت ہے. اس کے ناموں میں بھی حکمت ہے جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے God calls himself knowing to the end that. خدا اپنے آپ کو علیم کہتا ہے اس وجہ سے. کس وجہ سے؟ You may be afraid of him to plot an evil. Evil means scheme. تاکہ آپ کسی کے خلاف سازش نہ رچیں. کہ پہلے تو بصارت تھی، پھر سماعت تھی، اب اس نے اس کے اندر مزید ایڈیشن کر دی کہ میں علیم ہوں. یعنی اگر تم دیکھتے نہیں، تم کہتے نہیں، تو میں وہ بھی جانتا ہوں جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تم نے چھپا رکھا ہے، جو تم کسی سے بتاتے نہیں لیکن تنہائی میں کسی کے بارے میں سوچتے ہو. کچھ برا، کچھ بہت برا، کچھ بدتر، کچھ بدترین. اکثر رنجشوں میں، دشمنی میں ایسی سوچ رکھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ علیم ہے بچوں، اور علیم ہونے کے ناطے ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے. تو ہمیں اپنے دلوں میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، دلوں میں صفائی رکھنی چاہیے، دلوں کو پاک رکھنا چاہیے. جیسے شبنم کے پاک قطرے ہوتے ہیں، ایمان کی سی حالت ایسی ہونی چاہیے. اگر یہ حالت ہو ایمان کی تو اس کا مطلب ہے ہم خدا عز و جل پہ مکمل یقین رکھتے ہیں کہ وہ سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، اور وہ بصیر بھی ہے. یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہمارے ہی مقصد کے لیے، ہماری بہتری کے لیے ہیں، اور اللہ کے نام بائی چانس یا حادثاتی نہیں ہیں. جیسے میئر مینز اونلی، سمپلی. یہ محض ایکسیڈنٹلی نیمز یعنی حادثاتی نام نہیں ہیں اللہ رب عز و جل کے. جیسے کہ ایز اے نیگرو میں بی کالڈ اے کیمفر، کہ جیسے آپ ایک بچہ پیدا ہو اور وہ بالکل کالے سیاہ رنگ کا ہو لیکن اس کا نام رکھ دیا جائے سفید، وائٹ. اب اسے پوری زندگی وائٹ کہہ کے پکارا جائے گا، لیکن حقیقت میں اس کا رنگ کیسا ہے؟ بلیک ہے. جیسے ایک شخص کا نام رکھ دیا جائے دانش، عقل مند، لیکن وہ اپنی پوری زندگی میں عقل کے مظاہرے نہ کر سکے، وہ میرے جیسا ہو، مطلب تھوڑی بہت سوچ بھی سوچ لی، نہیں تو معصومیت. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے نام حادثاتی ہوتے ہیں. ایک بندے کا نام رکھا گیا سالار، لیکن بڑے ہو کے پتا چلا اس کے اندر تو سلاری ہے ہی نہیں، وہ تو بزدل ہے. یعنی حقیقی جو صفت تھی اس سے نام مس میچ کر گیا. تو اللہ کے کیس میں ایسا نہیں ہے، یہ حادثاتی نام نہیں ہے. ان پر یقین رکھیں، اللہ رب العزت پر یقین رکھیں. یقین کیسا؟ جو پوئم 12 میں نے ایکسپلین کیا تھا.
اس سے پہلے ویڈیو جو اپلوڈ کی گئی ہے. سو آر دیز نیم ڈرائیو فرام گاڈز ایٹریبیوٹس. ایٹریبیوٹس مینس کریکٹرسٹکس, کوالٹیز. یہ خدا کی واقع یعنی یہاں پر صلاحیات پہلے تھی, نام بعد میں رکھا گیا. صلاحیات کو پہچاننے کے لیے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ نام انسانوں تک پہنچائے. اینڈ ناٹ میئر وین ٹائٹلز آف دا فرسٹ کاز, یعنی خدا کے صرف یہ بے مقصد نام نہیں ہیں, بے مقصد خطاب نہیں ہیں, یہ واقعی ہی حقیقت میں ایگزسٹ کرتے ہیں تو ہیں. یعنی رب کے کیس میں پہلے صلاحیات تھی اللہ کی, اور بعد میں ان کو ایک نام دے دیا گیا کہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ جبار ہے, وہ قہار ہے, وہ علیم ہے, وہ جتنی بھی صفات ہیں. انسان کے کیس میں کیا ہوتا ہے بچوں, ہم پہلے بچے کا نام رکھتے ہیں, بعد میں اس کی صفات بنتی ہیں. یعنی ایک بندے کا نام آپ نے رکھ دیا شیر, اور بعد میں وہ جناب بڑے ہو کے حرکتیں کرے گیدڑ جیسی, تو ہو گیا نا مس میچ. تو یہ ایکسیڈنٹل نیمز ہے. اور سگنیفیکنس آف گاڈ ایٹریبیوٹ کیا ہے بچوں, نوئنگ کی. ڈیفینیٹلی وہ نوئنگ ہے تو ہم بچتے ہیں. آنسر آپ کے سامنے ڈسپلے میں رہا کچھ دیر, آپ اسے پاز کر کے لکھ بھی سکتے ہیں. تو وہ جاننے والا ہے تو ہم رکتے ہیں نا, پلاٹ ہے, اسکیم نہیں کرتے کسی کے خلاف. اور نیگرو کو کیوں نہیں کیمفر کہا جا سکتا, بیکاز بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حادثاتی نام ہوتے ہیں, رب کے حادثاتی نام نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسا چل جاتا ہے, وہاں پر نہیں چلتا. اور کیا یہ خدا کے نام ایکسیڈنٹل ہے؟ نہیں جناب, یہ بالکل ایکسیڈنٹل نہیں ہے, یہ ڈیفینیٹ پرپز رکھتے ہیں. اور اتنی وسیع و عریض کائنات کا خالق کیسے بنا سوچے کچھ ایک ذرہ برابر سوچ بھی لا سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے ہوتا ہے. اور کتنے مینشن کیے گئے ہیں جی پوئم میں, آپ کو بچوں پتہ ہے 3 صفات مینشن کی گئی ہیں, سینگ, ہیئرنگ اینڈ نوئنگ. اور اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, یہ کائنات کی وسعت ہے. ابھی ملکی وے گلیکسی ختم ہوئی ہے, یہ رب العزت کی ذات ہی ہے جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی. ابھی تو آپ دیکھیے گا لاکھوں کہکشائیں ہیں ایسی. ان سب کا خالق ایک اللہ رب العزت ہے, ایک اللہ رب العزت ہے. اور آپ کو سننگ سے کون ڈراتا ہے جی, جب اللہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. جیسے ہی جتنی بڑی وسیع کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے, میرا مالک اس پوری کائنات کے ذرے کے اندر پلنے والے اندھیرے میں کیڑے کا رزق پہنچانا جانتا ہے, اور اس کی دل کی فیلنگز بھی جانتا ہے جو ہمیں مائکروسکوپ سے دیکھنے پڑتے ہیں. تو ہمیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین لانا چاہیے, اور اللہ رب العزت کو ہمیں مان کے کہ وہ بصیر ہے, وہ سمیع ہے, وہ علیم ہے. ہمیں گناہوں سے خود کو بھی روک لینا چاہیے. اور کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اس طرح تھریٹ ہوئے بنا ہی اللہ کی خوشی کے لیے کسی دن گناہ سے رک جائیں. وہ دن وہ اس آیت کے مصداق ہوگا جب رب نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اور اے مسلمانوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب پورے اسلام میں داخل ہو جانے کی بات ہوئی ہے تو اٹس مین کہ ہم ہر زندگی کا اچھا کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنے لگ جائیں, نہ کہ مجبوری سے, نہ کہ جنت جہنم کی مجبوری سے. اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی بچوں, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اس کو شیئر کریں, جتنے گروپس میں پاسبل ہے شیئر کریں, ہر بچے تک یہ پہنچے. اوکے بچوں, اللہ حافظ.